بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ محمد ندیم احمد اپنے یوٹیوب چینل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلام کی ریسرچ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ایک اہم موضوع ہے جس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر اوقات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں کوئی نیک عمل کر لوں گا، نیک کام کر لوں گا، اگر میں مسجد چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں کسی کی مدد کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں فلانا عمل کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا عمل، اچھا کام، نیک کام کرنا چاہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر کوئی بندہ سر پہ ٹوپی پہن لیتا ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ کچھ نہیں کہتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کہیں شادی ہو، اس شادی بیاہ کے اندر کوئی مجرا، گانا باجا ہو تو وہاں انسان کا ذہن یہ کام نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح کوئی اور گناہ کا کام کرنا ہو، غلط کام کرنا ہو تو یہ نہیں ذہنوں کے اندر خیال آتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، مزید مزے کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کیسے چل رہا ہے، کس انداز سے چل رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے، کوئی چیز کھانے کو ملی بھی ہے کہ نہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا، یہ کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ یہاں یہ نہیں ذہن جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، اس کی زندگی کیسے چل رہی ہے۔ اچھا، اس معاشرے کے اندر کس کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہے اور بیٹی کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، یہ ہم سارا جانتے ہیں۔ ہمیں اس معاشرے کی معلومات ساری ہوتی ہے۔ ہر گھر کی، جس گلی میں ہم رہتے ہیں اس گلی کے ہر گھر کے اندر جہاں بیٹی بیٹھی ہے اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس گھر میں کوئی چیز بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، وہ ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، ٹائم پہ ان کو کوئی چیز میسر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس بات کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس بات سے ہم بے خبر ہیں، لا تعلق ہیں، کیونکہ ہماری جو نیچر بنا دی گئی ہے، جو فطرت بنا دی گئی ہے، فطرت اور نیچر ہماری یہ بن چکی ہے کہ اگر نیک عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر کسی غریب کی مدد کر دیں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر نماز پڑھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر کسی کا گھر راشن پہنچا دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہماری نیچر، یہ ہماری فطرت بن چکی ہے۔ اور کہاں غلط کام ہو رہا ہے، کہاں برائی ہو رہی ہے، کہاں جوا چل رہا ہے، کہاں شراب نوشی ہو رہی ہے، کہاں زنا ہو رہا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی خبر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقویٰ اور نیک کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، برے کاموں سے بچو، برے کام جو ہیں، گناہ کے کام، سرکشی کے کام، اس میں تعاون نہ کرو۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ناشتی ہوئی لڑکی پر پیسے پھینکنا آسان ہے۔ آپ کہیں مجرا دیکھیں تو جن سے مجرا کرایا جاتا ہے وہ فری میں تو نہیں نہ آتے، 1,00,000، 2,00,000، 4,00,000 دے کے۔ اگر یہی ہمیں کسی کی مدد کرنی پڑ جائے، کسی کو دینے پڑ جائے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دینے والے کثیر لوگ موجود ہیں، اکثر لوگ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں دینے کی بات ہے تو موت پڑ جاتی ہے۔ اگر کہیں مجرا ہو رہا ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، وہاں دیتے ہوئے ہم ہاتھ کھلا کر دیتے ہیں، ہاتھ وسیع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر ہمارے شکوے ہوتے ہیں، یار تو نے مجھے پہلے نہیں بتایا، پہلے بتاتا تو میں اچھے انداز سے تیاری کر لیتا۔ آپ وہاں بھی خرچ کریں، شادی بیاہ کے اندر بھی خرچ کریں، لیکن اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔
جو روزی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، کہ جن کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے ذرا اس طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، رب کی طرف رجوع کریں۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو نیکی مشرق اور مغرب طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، یعنی خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت نہیں ہے۔ یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو جہاں ہم ایک طرف حقوق اللہ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہاں ہمیں حقوق العباد کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اس طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے بندوں کو دیکھیں۔ ہمارے یہاں میلے لگے ہوں یا شادی بیاہ ہو یا دیگر معاملات ہوں تو خوش اسلوبی کے ساتھ لوگ ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور قرآن نے بتایا کہ انسان کا پیسہ وہ ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے گا یا جو اس کے پاس موجود ہو، وہ انسان کا پیسہ ہے۔ اور یہ جو جسم ہے انسان کا، اس جسم کے اندر جو روح ہے، جب تک وہ روح ہمارے سینوں میں موجود ہے، انسان بڑا غرور، تکبر، انسان بڑا فخر، انا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ ہے کہ ایک پھونک انسان کے اندر موجود ہے۔ جب وہ جسم سے نکل جائے گی، انسان بے بس ہے، لاچار ہے، پھر وہ چار کندھوں کا محتاج ہے، پھر وہ کپڑے پہننے کے لیے چار بندوں کا محتاج ہے۔ یہ جسم کے اندر یہ روح کے ہوتے ہوئے انسان سمجھتا ہے کہ سب چیزیں میرے دم سے چل رہی ہیں، میں ہوں تو زندگی چل رہی ہے، میں چلا گیا تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا بنے گا۔ ایک قبرستان سے ایک شخص گزرا تو ایک قبر پہ لکھا تھا کہ میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کل سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو زندگی ہے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ کائنات رک جائے گی، یہ زندگی رک جائے گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو انسان زندگی میں جب آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، انسان کے آنے سے پہلے بھی زندگی ویسے چل رہی ہوتی ہے، انسان کے آنے کے بعد بھی زندگی ویسے چل رہی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نظام کو بنایا ہے، یہ چل رہا ہے، جب تک رب چاہے گا یہ چلتا رہے گا۔ یہ دنیا، یہ زندگی چلتی رہے گی، انسان آتے رہے ہیں، چلے جاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ آئے اور اپنا فریضہ بہترین انداز سے انہوں نے ادا کیا اور پھر چلے گئے۔ انسان دنیا میں آتے رہے، جاتے رہے، دنیا تب بھی تھی، دنیا اب بھی چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ انسان شیئا مذکورا ہی نہیں تھا، کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین کے نیک بندے، مقرب بندے دنیا کے اندر موجود ہیں اور موجود رہے ہیں۔ تو انسان کو جب رب العالمین نے بنایا ہے اور جب دنیا کے اندر انسان آیا تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ نیک عمل کون کرتا ہے۔ اچھا، ہم اپنے جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، جب یہ روح نکل جاتی ہے، کہ جس روح کے ہوتے ہوئے انسان اتنا غرور، تکبر، اکڑ، فخر کر رہا ہوتا ہے، جب یہ روح اس کف سے عنصری سے پرواز کرتی ہے تو وہ 4 کندھوں کا محتاج ہوتا ہے، 4 بندوں کا محتاج ہوتا ہے، پھر اس کو قبر تک لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، جب انسان زندہ ہوتا ہے تو ہر قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ جب وہ انسان
چلا جاتا ہے دنیا سے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تھا، یہ بڑا نیک بندہ تھا، اس کے اندر یہ صفات بھی تھی، اس کے اندر یہ صفات بھی تھی، اس کے اندر یہ خوبی بھی تھی، اس کے اندر یہ حقیقت یہ ہے۔ انسان کو اچھا ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے، انسان کو بہترین ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ انسان بڑا اچھا تھا۔ کیا یہ خوبیاں انسان کے زندہ ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ کیا یہ صفات، یہ اچھائیاں جب انسان زندہ ہوتا ہے اس وقت نظر نہیں آتی؟ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان کو اچھا ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور انسان اس شہر کو، شہر خاموشاں کو آباد کرنے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے، انسان دنیا سے جاتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بس صرف آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ سینٹر کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اس گفتگو کو سنیں، اور آخر میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کمنٹ کی صورت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔